مقام ابراہیم کی جاری شیشہ چومنا بالکل بدعت ہے، اور ہمارے لوگ بھی کیا کریں، ان بیچاروں کو چومنے کی عادت پڑ گئی، ساری زندگی قبریں چومتے رہے۔ اب اتفاق کے خدا کے گھر میں آ گئے، وہ کہتے ہیں یہاں بھی کم سے کم کام جاری رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتے، کہتے ہیں رؤی ابن عمر واضعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جس جگہ پر تشریف فرما ہوتے تھے، مصطفیٰ کے منبر شریف کے زینے 3 زینے تھے جن کو حضور چڑھتے تھے، اور چوتھی وہ سیٹ جہاں پر حضور بیٹھتے تھے، چوتھا وہ زینہ وہ تختہ جہاں حضور بیٹھتے، 3 زینے چڑھتے تھے پاؤں رکھ کر، اور چوتھے تختے پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے، اور جس درخت سے بنی اس درخت کا نام ہے جھاؤ، اردو کے اندر جھاؤ۔ اگر کوئی اس کی زیارت کرنا چاہے تو میرا فیس بک پیج ہے دار التحقیق، میں نے وہ درخت جن سے حضور کا منبر تیار ہوا تھا اس کی تصویر بھی لگائی ہے اور اس کی تاریخ بھی بتائی ہے۔ پتلی پتلی شاخیں جس سے ٹوکریاں بنتی ہیں جس کی شاخوں سے، وہ جھاؤ کا درخت منبر بنا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے بیٹھتے تھے، حضور کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر آتے، تلاوت نہیں کرتے مسجد میں آ کر، تلاوت کے لیے عبادت کے لیے، اور 5 وقت تھے، پھر صحابہ کا تو دل ہی مسجد کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ کبھی یوں کرتے کہ نماز پڑھی پھر حضور کے روزے پر جائیں، نہیں ایسے نہیں کرتے تھے، اپنے گھر سے ارادہ کر کے آتے کہ ہم نے مصطفیٰ کے روزے کی فقط زیارت کرنی ہے، بس یہی مقصود ہوتا۔ تو کبھی کیا نیت لے کر آتے، گھر سے آتے، جس جگہ پہ وہ منبر رسول تشریف فرما ہوتا وہاں قریب جاتے، حضور جس تخت پر تشریف فرما ہوتے بیٹھتے، وہاں پہ ہاتھ لگاتے، ہاتھ مس کرتے، وہاں ہاتھ مس کرتے، ہاتھ لگاتے، ہاتھ لگا کر کیا کرتے، اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ کیا یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے؟ ہاں بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت ہے، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے معمولات یا تو مصطفیٰ نے عطا فرمائے ہیں یا مصطفیٰ کے صحابہ سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ رؤی ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا گیا واضعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، وہ حضور کے بیٹھنے کی جگہ پہ ہاتھ پھیرتے، ثم وضعها علی وجہہ، پھر برکت لینے کے لیے، پھر برکت لینے کے لیے اپنے وہی ہاتھ اپنے چہرے پہ مس کر لیتے تھے۔ وہاں پر کوئی سوال نہیں تھا، وہاں پر کوئی ایسی لاجک نہیں تھی کہ عبداللہ ابن عمر حضور کو وصال کیے تو بڑا عرصہ ہو گیا، کئی مہینے گزر گئے، کئی سال گزر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ابا جان بھی فوت ہو گئے، 10 سال خلافت کرنے کے بعد 2 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول چلتا رہا، سال ہر سال چلتا رہا۔ وہ آتے حضور کے روزہ جہاں پہ حضور منبر پہ بیٹھے ہوتے تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں ہاتھ پھیرتے، ہاتھ پھیرنے کے بعد اپنے چہرے پہ مسا کر لیا کرتے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ کسی نے روایات نہ بتائیں، ہمارے بچوں نے یہ روایات نہ سنی، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، دین تو بڑا مختصر ہے، فلاں دیکھو فلاں دیکھو۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، ہم بیان کریں یا نہ کریں، کر پائیں یا نہ کر پائیں، بولو تو صحیح، ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان گدائی مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان نوکری مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان خدمت مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان مصطفیٰ کی گلیوں میں جھاڑو دینے کا نام ہے، ایمان مصطفیٰ کا ذکر الاپنے کا نام ہے۔ کیا ہے ایمان؟ ایمان ہے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام، ایمان ہے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام، مصطفیٰ کی اقوال کا نام، مصطفیٰ کے فرامین کا نام۔ مصطفیٰ کی زبان ہل جائے تو ایمان بن جاتا ہے، مصطفیٰ جو کر دیتے ہیں ایمان ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہے ایمان۔ ایمان اور کیا ہے؟ کوئی ربڑ کا یا لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، کوئی شہد پنیر کا تو نہیں بنا ہوا کہ یہ ایمان ہے۔ ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔